Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. ماہ رمضان بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی شان اور عظمت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے اور حضور نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے اور ہم کس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار یہ جملہ ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے اور ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کس کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ جناب عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اوہا حضرا، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی آ رہی ہے؟ ادھر میرا ویکھو ذرا، ادھر ادھر ویکھنا چھاڑ دو، میرا ویکھو، میں تو ان کی سنان لگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے اور ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی وحی آنے لگی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عرض کی حضور دشمن حملہ کرنے لگا ہے، لاؤ لشکر لے کر آنے لگا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے اور آپ کس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں؟ ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے اور کس کے سامنے ہم جا رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان، اونچا بولو، اللہ کا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یہ رمضان کا استقبال کرنا، رمضان کا ذکر کرنا، رمضان کی آمد کی باتیں کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کرتے رہے۔ صحابہ کے سامنے اس ذکر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان کی برکتیں بڑی ہیں، اس کی اتنی عظمتیں، اتنی شانیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں اور اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ کتب احادیث اس سے بڑی پڑی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض گزار ہوتا ہوں، دعا فرمائے رب تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا الصوم لی و انا اجزا بہ، روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ دیکھیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں تو کوئی آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ وہ دیکھو وہ نماز پڑھ رہے، یہ ایک ظاہری عبادت ہے۔ میں پیسے خرچ کرتا ہوں کسی کے سامنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے وہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اگر میں بتاؤں نا تو کسی کو پتہ تو نہیں نہ چل سکتا۔ ہاں جی، جب تک میں بتاؤں گا نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ فرماتا ہے انا اجزا بہ، الصوم لی و انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ اس کا صرف بندے کا اور رب کا تعلق ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے جب تک یہ بتائے نہ کسی کو۔ تو فرمایا جب اس نے میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا، میرے لیے پیاسا رہا، میرے لیے اس نے دن بھر پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاسا رہا، کھانا سامنے پڑا تھا لیکن نہیں کھایا، سارے معاملات تھے لیکن اس نے میری رضا کے لیے سارے معاملات کو ترک کیا، تو فرمایا جب روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو پھر اجر بھی میں ہی عطا فرماؤں۔ تو آپ ایمان سے بتائیں وہ مالک جس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، ہاں جی، جس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، ہم اگر اس کے لیے روزہ رکھیں تو وہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا، وہ تو اپنی شایان شان۔ تو روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو اللہ کی رضا کے لیے، جب لوگے تھوڑا جا
جو کس کے لیے رکھتا ہے روزہ؟ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تین بندے ایسے ہیں جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، یعنی وہ اللہ کو اتنے پسند ہیں، وہ اتنے اللہ کے قریب ہیں، ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھ اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عدل کرنے والا حکمران۔ اللہ کرے ہوئے تسی بولو اے جڑے ساڈے تماشبین نے نا، انہاں دا نہیں ذکر ہو رہا نا، یہ تو انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ آپ روزانہ دیکھیں ہمارے ملک میں چلتا رہتا ہے، دن کوئی نہ کوئی تماشا جاری رہتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو کتنے دنوں سے تماشا چل رہا ہے، ہاں جی آپ ایمانداری سے بتائیں ان میں سے کتنے ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کی کرسیاں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، وہ چاہتا ہے اس کا اقتدار گر جائے اور دوسرا چاہتا ہے اس کا اقتدار گر جائے، ملک جاتا ہے بھاڑ میں جائے، جو مرضی ہوتا پھرے، آئین قانون یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، بس صرف کرسی کی طرف ہے ہر ایک کو، تو یہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا جب عدل کرنے والا حکمران، جاگ کے ذرا بولنا یار، ہاں جی اگر تمہاں روزہ رکھے تو میں بھی رکھیا ہے، ہاں جی یہ روند نہیں پانا، میں بھی بولن ڈیا تو تسی بھی بولنا ہے، ہاں جی نیت کی ہونی چاہیے سبحان اللہ کہنا تے اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا جب عدل کرنے والا حکمران ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو جب وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے الگ قانون ہے اور سامنے جو غریب ہے اس کے لیے الگ قانون ہے، نہیں، سب کے لیے جب ایک قانون ہو، عدل اور انصاف کا وہ پاسدار ہو، تو فرمایا جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو مانگ میں تجھے۔ عدل کرنے والا حکمران۔ دوسرا فرمایا جو مظلوم شخص ہے، انہاں بچیاں نہ کچھ کر نہیں لیندے تسی، بابا جی تسی اٹھو ہاں، اب باقی سارے میرے دیکھو، انہاں پھر آ جانا جی۔ درود شریف پڑھو سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا۔ فرمایا عدل کرنے والا حکمران۔ دوسرا شخص فرمایا جو مظلوم ہے، جس پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی نے اس کا حق دبایا ہے، راستے میں جا رہا تھا ویسے اس کو تھپڑ دے مارا، ظلم کیا اس کے ساتھ، زیادتی کیا ہے، لیکن فرمایا جب وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم۔ اللہ کو قسم ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت ہے کوئی اللہ کو ضرورت؟ وہ تو ویسے بھی بات کر دے، کون کہہ دے تو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی تو وہ کر دیتا ہے، پھر وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، کل کائنات کا وہ بے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم۔ جب مظلوم بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا دعا کے لیے کہ یا اللہ میں بندہ تیرا تھا لیکن یہ مجھے دبا رہا تھا، میرے ساتھ ظلم کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا، تو فرمایا جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اے میرے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، میں تیری، تو کبھی بھی زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ تیسرا شخص فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ رب میرا راضی ہو جائے، اور بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، روزے کے سارے لوازمات ادا کرتا ہے، تو فرمایا جب وہ شام کے وقت جب افطاری کرتا ہے نا، افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے فلاں کو بھی بخش دے، فلاں کو بھی بخش دے، یا اللہ کاروبار نہیں چل رہا، حلال رزق دے دے، جو بھی پھر مانگتا ہے نا تو اللہ فرماتے تو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو میں تیرے لیے نہیں کروں گا۔ ہاں جی تو اللہ پھر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا تین شخص، ایک عدل کرنے والا حکمران، دوسرا مظلوم شخص، اور تیسرا روزہ دار۔ فرمایا یہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جب بھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے دستے سوال کو بھر کے عطا فرماتا ہے، ان کی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اس حوالے سے فرامین موجود ہیں، اور رمضان المبارک کی برکتیں، عظمتیں، شانیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہیں۔ آج میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت جائیں، ہاں جی کی خیال ہے تہاڈا؟ آج کھڑا کرو جڑا جڑا جنت جانا چاہتے ہیں، اللہ کرے تو سارے اللہ جنت عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، میں چند دن پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ اگر میں چاہواں کہ میرا مکان بنے اپنا، کوٹھی ہوئے سونی جی، چلو کوٹھی نہ ہوئے، 2 کمرے ہون، ایک بیٹھک ہوئے، بات ہوئے، چھوٹا جہا ایک مکان میرا بن جائے، تو وہ واسطے جگہ لینی پینی ہے نا؟ نہیں ہوں نہیں تساں بولنا کیوں جی؟ جگہ لینی پینی ہے، پھر وہ جگہ اپنے نہ ہونی چاہیے، کل نو کوٹھی کو بندہ کہہ جی تہاڈی ہے ہی نہیں، ہاں جی
تو وہ جگہ بھی نام کروانی پڑنی، پہلے آپ کو جگہ خریدنی پڑے گی، پھر اس پر آپ نے وہ نیمی ہوئے تو مٹی بھی پوانی پڑنی ہے۔ میں آپ کو سادہ کر کے سمجھا رہا ہوں، جنت ہم سب جانا چاہتے ہیں، کوئی بندہ نہیں یہ کہے کہ میں جنت نہیں، ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں جنت جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کوشش ہر بندے کی ہے۔ لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، ہاں جی کوٹھی میں بنانی ہے، مکان میں بنانا ہے، تو پھر وہ میں رات کو چارپائی پہ سوؤں گا، صبح اٹھوں گا تو کوٹھی بن جائے گی؟ اللہ کرے ہوئے تسی بولو نہیں، سویرے میں اٹھاں گا تو پاجی اتنے 10 مرلے میری جگہ بھی ہوئے گی، وہ کسی نے میرے نام بھی لا چھڑی ہوئے گی، اتنے پاجی کوٹھی بن گئی ہوئے گی، بڑا جا گیٹ دے وچ کار بھی کھلوتی ہوئے۔ اے ہوں تسی نمانی ماسی جانا، بولنا کوئی نہیں، انج ہو سکتا وے؟ بولو تو صحیح نا یار۔ اور یار حسین اور یزید اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں، کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جنت سارے جانا چاہتے ہیں، میں جنت جانا چاہتا ہوں، تیاری کتنی ہے ہماری؟ میں اور آپ دیکھیں نا کہ جنت جانے کا ارادہ تو ہے، مکان ایسے تو نہیں نا بنتے، اور مکان کے لیے کچھ دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے، تو پھر جب آپ دوڑیں گے بھاگیں گے کچھ محنت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے یار تو کوشش تو کرنا، جنت ملے گی، لیکن پہلے جنت کے لیے جانے کے لیے کوئی تیاری کرنی پڑے گی۔ جنت کے جانے کے لیے اچھی بولو تھوڑا جا یار، جنت کے جانے کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ لیکن میرا آپ کے سوال ہے، جو ایمان آپ کو صبح بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لاتا، ہاں جی جو ایمان آپ کو روزہ رکھنے نہیں دیتا، یعنی اتنا کمزور ہو چکا ہے، جو ایمان آپ کو اس قدر یعنی نماز تک تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ ہاں جی این خیالست و محالست و جنوب، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا کہ حضرت میں جنت جانا چاہنا تھے، عمل کوئی نہ، تو آپ نے فرمایا این خیالست و محالست و جنوب، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، تو مجنون ہے، تو شدائیوں والی باتیں کرتا ہے، پہلے عمل کر۔ اور بولتے صحیح نہ یار، پہلے عمل کر، پھر اللہ کی بارگاہ پہلے جھک اور دستے سوال دراز کر، اس کے احکامات کی پیروی کر، جھک، پھر تجھے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، پھر تجھے اللہ اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ ہم آج اس حوالے سے ماہ رمضان میں مبارک میں بڑا دل دکھ رہا ہے اس بار، پہلے بھی ہمارے معاملات اسی طرح ہیں، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ماہ رمضان المبارک یہ کوئی عام مہینہ تو نہیں تھا نا، اور روزے رکھنا یہ کوئی کافروں کے لیے تو نہیں تھے آئے، یہ ہم مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا ہے جی؟ ایمان والوں سے مخاطب ہوا اللہ، کن سے جی؟ کافروں سے نہیں، سکھوں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، کن سے جی؟ ایمان والوں سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کس طرح؟ یا اللہ یہ ہمارے اوپر ہی بس فرض کیے گئے ہیں، پہلی امتیں ایسے ہی گزر گئیں؟ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ ہمارے اوپر ہی صرف فرض، پہلے بھی یہ روزے کی عبادت تھی۔ اچھا مالک یہ روزہ ہم نے رکھنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، روزے کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے، تو ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ تمہیں پرہیزگاری تقوی عطا فرمائے، تمہیں اللہ تعالیٰ تقوی پرہیزگاری تقوی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ جو ہے نا، روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے۔ کس چیز کی کوشش ہے؟ کس چیز کی جد و جہد ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہے، جد و جہد ہے۔ دیکھیں نا، روزے کا معنی ہے، صوم کا معنی ہے رکنا، کیا ہے جی؟ اللہ کرے تو انہوں یاد ہو جائے، کیا ہے جی اس کا معنی؟ رکنا۔ حلال رزق سامنے پڑا ہے لیکن بندہ کھا نہیں رہا، رک رہا ہے۔ حلال مشروبات سامنے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کو کھا نہیں رہا، رک گیا ہے، کھا نہیں سکتا، اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ حلال بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، تو وہ رکا ہوا ہے۔
حلال چیزوں سے رکنا، مشروبات سے رکنا، جائز کام، روٹی کھانا جائز ہی ہے نا؟ ہاں جی اپنے پیسے دی ہوئے تھے، حلال پیسے دی ہوئے تھے، تو کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی تو لیکن رمضان المبارک میں حلال جائز چیزوں سے بھی رکنے کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ اچھا میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنے لگا ہوں، صوم کا معنی ہے رکنا، پرہیز کرنا، ہر چیز موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، حلال چیزیں موجود ہیں، بندہ اس سے رک گیا ہے۔ اچھا روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی آپ نہیں کھا سکتے تو بندہ حرام کام کر سکتا ہے؟ ہاں جی سوال ہے نا، جب جو حلال چیزیں تھیں اللہ نے اس سے بندے کو روک دیا ہے، بندے کے پاس اختیار نہیں کہ روزے کی حالت میں وہ جائز چیزوں کو کرے، اس سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اور کوئی بندہ اٹھ کے وہ چغلی کرے، غیبت کرے، وہ کسی کا حق دبائے، ہاں جی وہ برائی کرے، تو اس کا روزہ قبول ہوگا؟ اس طرح سے روزے کے وہ ثمرات اسے حاصل ہوں گے۔ جب جائز اور حلال چیزیں روزے کی حالت میں کھانے کی اجازت نہیں تو بندہ مومن کو حرام اور ناجائز چیز کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہلو کو، اس بات کو بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے سادے انداز سے سمجھا دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جس نے غیبت نہیں چھوڑی، یہ بڑا اہم مسئلہ میں نے چھیڑ دیا، ادھر ذرا میری طرف توجہ کریں۔ جس نے غیبت نہیں چھوڑی، چغلی نہیں چھوڑی، جس نے برائی کرنا نہیں چھوڑی، جس نے حرام کمانا نہیں چھوڑا، ہاں جی جو دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب ایسا بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ جو غیبت کرے، چغلی کھائے، حرام مال کمائے، ناپ تول میں کمی کرے، والدین کے حقوق دبائے، بھائیوں کے دوستوں کے حق نہ دے، گلی راستے محلے کے حقوق ادا نہ کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، چغلی غیبت کرے، جھوٹ بولے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، روزہ تو اس لیے تھا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم کیا بن جاؤ جی؟ پرہیزگار، برائی سے رک جاؤ، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ ایک بندہ روزہ بھی رکھے، دغا بھی کرے، روزہ بھی رکھے، جھوٹ بھی بولے، روزہ بھی رکھے، لوگوں کا حق بھی دبائے اور کہے میں جی بڑا روزہ دار ہوں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تیرا کوئی روزہ نہیں، تیرا ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے وہ روزے کا مقصد کوئی نہیں سمجھا کہ روزے کا مقصد کیا تھا، تو پھر ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ انہوں نے نا روزہ رکھ لیا ہے اور اب دن کے 12-1 بج گئے ہیں، تو یا رسول اللہ ان کو نا اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے پیاس سے مر جائیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم نے روزہ رکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ سحری سے لے کر اب تک ہم نے کچھ نہیں کھایا، بس سحری میں جو کھایا تھا اب تک کچھ نہیں کھایا اور شام تک کچھ نہیں کھانا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم نے کوئی نہیں روزہ رکھا ہوا، مفہوم سمجھا رہا ہوں، تم نے کوئی نہیں روزہ رکھا ہوا۔ یا رسول اللہ رکھا ہے روزہ، ہم نے سحری کے وقت کھایا تھا، اب تک کچھ نہیں کھایا اور شام تک کچھ کھانے کا ارادہ نہیں ہے، چاہے پیاس بھوک ہے لیکن کچھ نہیں کھایا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ پیالہ پڑا ہوا ہے اٹھاؤ اور ذرا سائڈ پہ ہو کے کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ وہ اٹھی، ایک نے وہ پیالہ پکڑا، اس میں کہہ کی تو اس میں تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، دوسری سے کہا تم بھی کرو، اس نے بھی کیا تو اس سے بھی خون اور لوتھڑے نکلے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم تو کہہ رہے تھے ہم نے روزہ رکھا ہے، یہ تو تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے۔ تو یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا تم وہاں بیٹھی تھی اور اپنے کسی جاننے والے کی غیبت کر رہی تھی۔ اللہ کرے بھائی تو سمجھ آئے، تم وہاں بیٹھی تھی اور کسی کی چغلی کر رہی تھی، غیبت کر رہی تھی، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو وہ چغلی غیبت نہیں کرتا، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے کہ بندہ بس بھوکا رہ لے اور سارا دن وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتا رہے، نہ ایسے روزے نہیں ہوتے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس صرف بھوک پیاس سے رک گئے، نہیں، فرمایا جب جائز چیزوں سے روک دیا گیا تو ناجائز کرنے کی کیسی اجازت مل سکتی ہے؟ ہاں جی
ناجائز کرنے کی کیسے اجازت مل گئی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر روزہ رکھنا ہے نا روزہ، تو پھر اس کے لوازمات کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تم ہر عمل۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اونچی آواز میں تم سے بات کرے، لڑنا چاہے، جھگڑا کرے، تو تم آگے سے کہہ دو نہیں یار میرا روزہ ہے، میرا نہیں، لڑنا نہیں ہے، تم نے بتانا ہے کہ میرا روزہ ہے، وہاں پر جان چھڑانے کے فرمایا جاؤ یار میرا روزہ ہے، میں نہیں تم سے بحث کر سکتا۔ یعنی روزہ دار کے لیے اس قدر وہ تلقین کی گئی۔ لیکن یہاں چغلی کھائے بندہ، غیبت کھائے، مال حرام کٹھا کرتا رہے اور کہے جی میں بڑا روزے دار ہوں۔ ہاں جی کئی روزے دار جنہیں روزہ یہ رکھا ہوتا انہوں کی کلاس ہی لے لیندے نے، ہاں جی وہ اگلے نو پتہ نہیں کی سمجھتے جاندے ہیں، کافر ہی ہو گیا۔ ہاں جی تو بھائی وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، روزہ فرض ہے اس پر بھی، ٹھیک ہے، لیکن تجھے تو یہ اختیار نہیں کہ تم اب روزہ رکھ کے تو مغرورہ ہو جائے، تکبر کرنے لگ جائے کہ بندی تو تراویاں پڑھ کے نکل دینے تو آندے نے ہو بلے سارے چ میں ہی نیک ہاں، باقی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی عبادت کی طرف دھیان دینا ہے، آپ نے دوسروں کے عیب نہیں ٹٹولنے، آپ اس کو حکم دیں، اس کو آپ تبلیغ کریں، لیکن کسی کی پگڑی اچھالنا اور اس سے کم تر پیش کرنا اور تکبر میں آ جانا، اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے کانوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، آپ کی زبان کا روزہ، تمہارے قدم کا روزہ، تمہاری آنکھوں کا روزہ، تمہاری زبان جب بھی چلے اللہ کا قرآن پڑھے، آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر کے حلال رزق مانگیں، آپ جب بھی قدم اٹھائیں تو مسجد کی طرف، نیک کام کی طرف، ہاتھوں کا، کانوں کا اور لباس کا اور چلنے پھرنے کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ جب تم اس طرح سے روزہ رکھو گے، اس انداز سے روزہ رکھو گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب بندہ اس انداز سے روزہ رکھتا ہے کہ اس کے کان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز ہی روزہ دار ہو جائیں، وہ اللہ کی حرام سے رک جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں روزے کے متعلق وہ اس انداز سے وہ روزہ رکھے، تو فرمایا جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور شام کو جب افطار کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا، وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اور تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ دیکھیں نا، بیوی بندے کی ہے، اس نے نکاح کیا ہوا ہے، روزے کی حالت میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ میرا ان جوانوں سے سوال ہے، کئی بندے ان میں شادی شدہ ہوں گے، جب اپنی بیوی کے بندہ روزے کی حالت میں قریب نہیں جا سکتا تو روزے کی حالت میں وہ غیر محرم کو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں جی بندہ سڑک پہ کھڑا ہو جائے، اسکول ٹائم پہ، میرا اکثر ان نوجوانوں سے، اللہ کرے یہاں نہ ہی ایسے ہوں، ہاں جی، اور میری زبان میرے منہ میں خاک ایسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ہاں جی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں، ہم کوئی چھانگا مانگا کے جنگلوں سے تو نہیں نہ آئے، یہیں رہتے ہیں ہم بھی، تو وہ بندہ روزہ بھی رکھے اور راستے میں کھڑا ہو جائے اور اپنی نگاہ کو گندا کرتا رہے، تو ایسا روزہ قبول ہوگا؟ ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرمایا کہ عورت سے میلاد شریف سننا، نعت شریف سننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت سے نعت شریف سننا، آج یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہاں جی، فیس بک پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیبیاں پورا میک اپ 2 ٹانڈا لا کے نا، تو پاجی وہ پورا فیس بک، تو وہی وہ کیسے اجازت مل گئی؟ جب نماز پڑھی جاتی ہے نماز اور امام سے غلطی ہو جائے، پیچھے بیبیاں بندے کھڑے ہوں، پہلے ہوا کرتا تھا، اب اجازت نہیں ہے، تو مرد کے لیے حکم ہے کہ جب نماز میں غلطی ہو جائے تو پیچھے سے مرد کہے سبحان اللہ، کیا کہے جی، تاکہ امام صاحب کو پتہ لگ جائے کہ معاملہ ڈسمس ہو گیا۔ لیکن عورت کو کیا کہا؟ میں تم نے سبحان اللہ نہیں کہنا، تم نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے، تم نے، اس لیے کہ وہاں بھی تمہاری آواز کا بھی پردہ ہے، وہاں تمہاری آواز کا بھی، اب ایک بندہ یہ روزہ دار ہے اور وہ بیٹھ جائے اور وہ غیر محرم کی طرف، اور بھائی اپنی بیوی کے تو روزے کی حالت میں قریب نہیں جا سکتا تو غیر محرم کی طرف کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا، ایسا نہ ہو صرف بھوک پیاسی ہم برداشت کرتے رہیں، ہاں جی، ہم نے سارے معاملات کو، روزے کی وہ معاملات دیکھنے ہوں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی نظر اگر تو نے اٹھائی غلطی سے، ادھر میری طرف دیکھے ذرا، بندہ گزر رہا ہے، غلطی سے نظر اٹھ گئی، غیر محرم عورت گزر رہی ہے، تو فرمایا پہلی نظر کی معافی ہے،
لیکن اگر تو نے پھر جان بوجھ کر شہوت کی نظر سے دوبارہ دیکھا تو پھر تو مجرم ہے، پھر تو گناہ گار ہوگا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر وہ کون عمل کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی تو آپ سے ہاتھ ملانا چاہا، ہاں جی ہاتھ ملانا، امت کو درس دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہاتھ ملانا چاہا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ، اللہ کرے ہوئے تسی بولو، فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جو امت کے باپ بن کے آئے ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے نبی بلکہ قیام آخری نبی بن کر آ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم روزے کی حالت میں کہیں غیر محرم کی طرف تو نہیں دیکھ رہے۔ جب اپنی حلال بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں، ہاں جی، تو پھر غیر محرم کو دیکھنے کی، اس سے بات کرنے کی، ان کے پاس بیٹھنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وہ روشنی میں ایک آپ کے سامنے، کتا جو ہے نا، کتا یہ مطلقاً ناپاک نہیں ہے، یہ اس کا جو تھوک ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہے، اس کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہے، اور یا اگر یہ کہیں گندے پانی میں غلاظت میں لتھڑ کے آ جائے تو وہ اگر جسم سے لگ جائے تو وہ ناپاک ہے۔ ویسے وہ ناپاک نہیں ہے، سوکھا اگر ہو تو وہ ناپاک، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ لیکن خنزیر جو ہے نا وہ کل ناپاک ہے، وہ اس کا جسم بھی آپ کے جسم سے کپڑوں سے مس ہو جائے تو وہ ناپاک ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر خنزیر تمہارے جسم سے مس کر جائے، غلاظت میں لتھڑا ہوا وہ گندا ناپاک جانور جس کے بارے میں رجز فرمایا گیا کہ وہ گندا ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے، فرمایا اگر وہ جسم سے مس ہو جائے نا تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم تمہارے جسم سے مس ہو جائے تو برا ہے۔ ہاں جی، یہ ہاتھ ملانے کا رواج کتنا عام ہے۔ میں نے الحمدللہ، میں صرف تبلیغ کے لیے بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے پورے خاندان میں کہا ہوا ہے کہ کوئی غیر محرم عورت نہ میرے پاس آئے اور نہ میرے ساتھ ہاتھ ملائے۔ کئی بندے جو ناراض ہو گئے، میں کوئی بات نہیں، لیکن کچھ دنوں کی ناراضگی، رب رسول راضی رہنے چاہیے نا۔ تو بھائی آپ بھی کہیں اپنے آپ کو، وہ کیوں آگ انگارے میں ہاتھ دے رہے ہیں؟ کیوں جہنم میں اپنے ہاتھ کو گھسیٹ رہے ہیں؟ کیوں آپ غیر محرم سے، جب رب رسول نے اجازت نہیں دی تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے تو غیر محرم کے پاس کس طرح جائیں گے اور اس کی طرف کس طرح سے نگاہ کریں گے؟ تو فرمایا کہ اپنے روزوں کو آپ نے صرف یہ نہیں کہ بس بھوک پیاس برداشت کر لی اور وہ معاملات کر لیے، نہیں، اس طرح سے نہیں چلے گا۔ آپ نے روزے کے سارے معاملات کو، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضور یہ عورت اور مرد جو ہیں یہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، وہ جب تک بچے نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وکھرے وکھرے پڑھ دینے، ہاں جی، تو جدو بالغ ہو گئے انہوں نے کٹھیاں بٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ریاست مدینہ، ہاں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچا بولو، ثواب ہوئے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، لیکن میں کسی اور انداز سے، کسی اور پہلو پر بات کر رہا ہوں۔ تو جب تک وہ نابالغ تھے تب تک الگ الگ، جب بالغ ہو گئے تو پھر اکٹھے بٹھا دیا، ہاں جی، ان کٹھیاں پڑھو، تو پھر وہاں سے کیا نکلے گا؟ پھر وہاں کیا ہوگا؟ تو حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضور عورت اور مرد اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھنے والے مرد جو ہیں وہ حسن بصری ہوں اور عورت جو پڑھنے والی ہو وہ رابعہ بصری ہو، اور جو کتاب پڑھی جائے وہ انگلش میتھ فزکس نہ بلکہ وہ قرآن ہو۔ تو فرمایا میں پھر بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہاں فتنہ ہے، جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہو جائے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کس طرح سے یہ اجازت مل سکتی ہے؟ تو آپ نے اس چیز کے حوالے سے ہم نے توجہ کرنی ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تو روزے کا معنی ہے رکنا، اس سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، حرام مال اکٹھا کرنے سے۔ اچھا، روزہ کس پر فرض ہے؟ ہاں جی، غریبوں پر کہ امیروں پر؟ اور یہاں تو غریب کہتے ہیں جی میں مزدوری کرنا وا، دیہڑی جانا وا، تو میں ان کے انج روزہ رکھاں گا، ہاں جی، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ جو اے سی والے کمرے میں بیٹھے وہی بس روزہ رکھے، جو دفتر میں بیٹھنے والا ہو وہی بس روزہ رکھے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب حضرت بلال حبشی تک سارے مزدوری کرتے رہے، کام کاج کرتے رہے۔ جناب عمر جب خلیفہ بنے سارا دن
سارا دن عرب کے ریگزاروں میں اور تپتے ہوئے صحراؤں میں وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو جاتا تو سارا دن ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل جاتے اور محنت مزدوری کر کے حضرت سلمان فارسی مزدوری کرتے رہے، حضرت بلال حبشی مزدوری کرتے رہے، لیکن مزدوری کے ساتھ روزہ رکھتے رہے۔ اللہ کرے وہ تسی بولو ہاں جی، وہ مزدوری کرتے رہے، مزدوری، اور پھر بھی روزہ رکھتے رہے۔ اور جب رمضان رخصت ہونے لگتا تو در رسول پہ حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ دل نہیں بھرا، جی چاہتا ہے سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی رمضان ہو اور میں روزے رکھتا جاؤں اور اس طرح سے زندگی گزر جائے۔ وہ ان کا ذوق تھا، شوق تھا، وہ ہمت تھی، وہ طاقت تھی۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے نا، جب وہ محنت کرتا ہے، جب وہ لگن ہوتی ہے، دل میں چاہت ہوتی ہے، تو پھر اللہ صبر عطا فرماتا ہے، پھر اللہ بندے کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم غلط کام کریں تو شیطان آندے نے جی نال ہے تو مدد کر دے۔ میں کہہ جی غلط کام کریں شیطان نہ آ رہے، جی جنگا کریں اللہ ہی نال ہوئے گا۔ اللہ کرے ہوئے جیسی بولو ہاں جی۔ اور بھائی جب نیک بندہ کام کرے گا تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، پھر اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے گا، پھر اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا یہ چل پڑا ہے نا، یہ کہیں بھی نہیں ہے ایسا۔ آپ سارا سال کام کاج کرتے ہیں تو آپ کم از کم چلیں، اور نہیں مزدوری کرتے ہیں تو پھر ایسا کریں 11 ماہ آپ کو تھوڑا اس طرح سے کر لیں، کچھ 4 پیسے اکٹھے کر لیں، رمضان کا مہینہ اگر اللہ عطا فرما دے تو اس میں پھر کام کاج چھوڑ دیں۔ ہاں صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، وہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لیتے تھے اور ایک مہینے کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مہینے ماہ رمضان میں سارا مہینہ اعتکاف پر، ساڈے کام کاج ہی نہیں مکتے تے نہ اے مکنے نے، بندہ ہی مکدا جے۔ ہاں جی، یہاں بندہ ہی ختم ہوتا ہے، کام ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے کام کرتے کرتے اپنی آخرت برباد کر لیں۔ اور یہ جو وہ اور آج تو بالکل نا عجیب سے معاملات ہیں، وہ جی میں نا پان کھانا میں توڑک بڑی ہوئی جاندی، کل سب روزہ نہیں رکھا جاتا۔ میں تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اور جی میں سگریٹ پینا منا تے وہ پھر میرے کو ریا نہیں جاندہ، میں تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کتنی وہ للکار کے ساتھ وہ گناہ کر رہا ہے۔ پان کھانے کی وجہ سے اپنے روزہ نہیں رکھے گا، تو سگریٹ کھانے پینے کی وجہ سے تو اب روزہ نہیں رکھے گا، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ اس سے اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ دیکھیں ان چیزوں کی طرف۔ آج ہٹا کٹا نوجوان کہتا ہے جی ہو میرے کو نا بھوک نہیں برداشت ہوندی، تو میں کہا اللہ سے ڈر اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ یاد رکھیں اللہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ جب تو کہتا ہے نا بھوک برداشت نہیں ہوتی، بندے بیمار نہیں ہو جاتے؟ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑ کرتا ہے نا تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ دعا کرے اللہ بیماریوں سے، آزمائشوں سے اللہ بچا کر رکھے۔ لیکن آپ نے دیکھا نہیں، وہ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور نالیاں خوراک کی لگی ہوتی ہیں، سامنے ہر قسم کی اعلیٰ غذائیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن مالک اجازت نہیں دیتا کہ نہیں تو کھا سکتا۔ ہاں جی، تو پھر تو سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، پھر سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ ایسے جملے بول دینا جی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے سارا کچھ برداشت ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی پتہ لگ جائے نا کہ آج ولیمے تے جانا ہے تو پھر سویر دا ناشتہ بھی نیچے کر دیا ہے۔ ہاں صحیح گل ہے۔ اور پھر ہمارے ولیمے پتہ کتنے 6 بجے ہوتے ہیں۔ کتنے بجے جی؟ تسی بولو نہ بولو، مینوں پتہ، میں گیا ہوں کئی باری، 6 بجے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں کوئی نہیں بولتا کہ وہ جی جمعہ 10 منٹ لیٹ ہو گیا۔ ہاں جی، اتنے کوئی نہیں، جی ولیمہ تسی 2 بجے کا ٹائم دیتا سی 4 بج گئے نے 6 بج گئے نے، وہ تھا کوئی نہیں بولتا، پھر وہاں سارے چپ کر کے بیٹھے کیونکہ بکرا کھانا ہے نا۔ ہاں جی، تو یہاں مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ولیمے والے دن تو صبح بھی بھوک برداشت کر لیتا ہے، دوپہر کا بھی نہیں کھاتا، شام کو 6 بجے جا کے پھر تو کھاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا نوجوان سے کیوں بھائی کی وجہ؟ کہنا ہے جو خوشی ہے نا۔ ہاں جی، خوشی ہے آج۔ تو میں کہا روزے دار سے 2 خوشیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کرا۔ سرکار صاحب فرمایا روزہ دار کے لیے 2 للصائم فرحتان، فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ کے دیدار کے وقت۔ بندہ افطاری کے وقت کہتا نا کہ یا اللہ، وہ جب سامنے سارا کچھ پڑا اور کو بو آج جائے، ہاں جی، تو پھر بندہ وہ خوشی ہوتی ہے نا محسوس بندے کو۔ اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے، یار ولیمے جو خوشی سے بھوک برداشت ہو سکتی، ہاں جی، تو پھر اللہ کے دیدار کی خوشی میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، تو یہ جو جملے ہیں نا، اس طرح کے جملے بولنا جی وہ میرے کو بھوک نہیں برداشت ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو تیرے معدے کو وہ ہضم کرنے کی طاقت ہی ختم کر، وہ دانت چبانے کے قابل نہ رہیں،
وہ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، وہ جب چاہے کایا پٹل دیتا ہے، تو پھر جب بعد میں پچھتانا ہے، آج اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے سب کچھ آپ کے وہ اختیار میں ہے تو برداشت کریں۔ جب آپ برداشت کریں گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دو خوشیاں عطا فرمائے گا، افطار کے وقت بھی اور اللہ کے دیدار کے وقت بھی۔ یہ کس کو ملیں گی؟ جو روزہ رکھنے والا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوک پیاس برداشت کرنے والا ہے۔ کئی بندے جی وہ تھوڑا جہا نا، میں ایک بندے نے ویکھیا انہیں سنی پلاس لایا تھا، تو میں کہا روزہ رکھیا اندر نہیں کر سکتا، کٹ لگ گیا سی، میں کہا سبحان اللہ۔ ہاں جی، یعنی مطلب وہ سنی پلاس لگ گیا تو روزہ نہیں رکھنا۔ یہ تماشا ہے، یہ جو اسلام جس بیماری کی بات کر رہا ہے جس میں اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، وہ پتہ ہے کون سی؟ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں وہ ہو مسلمان، وہ روزے کی اہمیت کو جانتا، اس کو پتہ ہو کہ روزہ فرض ہے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اور جو نہ رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان بندے کو ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا لے، فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو، بدبخت ہے وہ بندہ تو ماہ رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ شیطان کے سارے بند ہو گئے سن تو پھر بھی گناہ کرتا گیا، تو پھر اندر کے شیطان کو مارنا پڑے گا، اس نفس کو کچلنا پڑے گا، اس نفس کو وہ پھر دبانا پڑے گا۔ تو میں کی گل کرنا سمجھا جی؟ ہاں، ڈاکٹر وہ ہو جو جانتا ہو کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، اور پھر وہ آپ کو بتائے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، اور اس قدر بڑھ سکتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پھر جب آپ صحت مند ہوں گے تو اس روزے کو آپ ادا کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھ آ رہی میرے مسئلے کی؟ ہاں جی، تو یہ نہیں ہے کہ بس جی سر درد شروع ہو گئی تو روزہ چھاڑ چھڑیا، ہاں جی وہ کٹ لگ گیا تو بس روزہ چھوڑ دیا، یہ تماشا ہے اس طرح سے۔ بلکہ رمضان شریف کو بیماریاں لگانے آتا ہے، یہ تو بیماریاں دور بھگانے کے لیے۔ فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ ایک مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لو، یہ روزہ رکھ لو، بھوک پیاس کو برداشت کر لو، تو یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے، اللہ تمہیں، فرمایا روزہ جو ہے نا وہ صحت عطا فرمائے۔ صحت، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جسم کی زکوٰۃ ہے نا یہ روزہ ہے، روزہ رکھو گے تمہارے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا جی؟ جسم کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من صام فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریف، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے مطابق برابر دور فرما دیتا ہے۔ تو ایک دن کا، اور جب 30 دن رکھے تھے، ہاں جی جو 30 دن رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر جنت کے قریب نہیں بلکہ جنت میں انشاءاللہ پھر وہ داخل ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا کون؟ جو روزے رکھے گا۔ تو روزے فرض کیے ہیں رب تعالیٰ نے، ہمیں فاقہ کرنا چاہیے یہ چیز، یہ جد و جہد۔ سارے لوگ آتے ہیں جی قاری صاحب وہ مسواک کرنا سنت ہے، میں بالکل سنت ہے، ہاں جی، لیکن روزہ رکھنا بھی، فاقہ کاٹنا بھی سنت ہے، اور روزہ رکھنا فرض ہے، ہاں جی۔ سنتاں دے اسی عمل کرنے لگتے ہیں لیکن فرائض ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ بھوک پیاس برداشت کرنا، اس کو بھی سیکھیں، کھانے پینے کے معاملات دیکھیں۔ آپ اگر روزہ رکھیں گے نا تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں اس کے فوائد کتنے ہیں، آپ کے معدے کے مسائل حل ہو گئے، آپ کی جسمانی، جو بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کا قوت حافظہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے فوائد یا نقصان کوئی نہیں، ہاں جی، نقصان اس کا اونچا بولو، اس کا نقصان کوئی نہیں۔ لیکن ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں روٹی کتوں چنگی ملتی ہے، ہاں جی۔ کئی بندے میں ویکھے نے اتوں روٹی گجرالے کھان تو جاندے جی، ہاں سبحان اللہ، یعنی ایسے شوقین ہے روٹی کھانے کے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کافر جو ہے نا وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ ایک شخص تھا وہ بہت زیادہ کھاتا تھا لیکن پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ پہلے بہت زیادہ کھاتا تھا لیکن اب اس نے وہ کھانا ہی چھوڑ دیا، تھوڑا تھوڑا کھانے لگا۔ تو ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ وہ فلاں بندہ ہے وہ پہلے بہت زیادہ کھاتا تھا لیکن اب مسلمان ہو گیا تو اب وہ تھوڑا کھاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ جو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تو بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا، اس سے نفس کچلا جاتا ہے بھوک پیاس سے۔ میں آخری بات ان نوجوانوں سے عرض کروں گا، یہ جو نوجوان جو شادی شدہ نہیں ہیں، اور میں نہیں عرض کروں گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا مشورہ دیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ
اور نوجوانوں ادھر میرا دیکھو ذرا، میں آپ کو حضور کی بات سنانے لگا ہوں۔ جو یہ نوجوان جو ہے آپ بھٹکے ہوئے ہیں، جو معاملات خراب ہو چکے ہیں، جو نفسانی خواہشات جن پر غالب آ چکی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشورہ دیا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو مشورہ دوں، پنڈ کا چودھری دے، خان بٹ ملک مشورہ دے تو کہتے ہیں جی فلانے بندے نے مشورہ دیتا ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کو مشورہ لینے ہم پشاور چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، تو جس کو مشورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے، جس کو حضور مشورہ عطا فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او نوجوانوں نکاح کر لو اگر طاقت رکھتے ہو، اگر پیسے ہیں، مال دولت ہے تو نکاح کر لو۔ کیا کر لو جی؟ نکاح سے کیا ہوگا؟ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، جس کے پاس نکاح کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں، اتنی ہمت نہیں، مال کام اتما، اور شادیاں بڑی مشکل ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، حالانکہ اسلام نے بہت آسان کام رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے اپنے ہی معاملات ہم نے بڑھا لیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے نفس کو کچلنے کے لیے روزے رکھو۔ یہ نوجوانوں کے لیے، اور بوڑھوں کے روزہ تو ویسے فرض ہے، لیکن یہ جو نفس کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کچلا جائے، اور یہ جو ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے شکنجے سے، اس کے غلبے سے ہم نکل جائیں، بالخصوص یہ نوجوان، تو فرمایا روزے رکھو، اس سے نفس کچلا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا جی؟ نفس کچلا جائے گا، آپ کے دل میں عبادت کا ذوق زیادہ پیدا ہوگا۔ لیکن جب آپ اتنا سا کھا لیں گے، اگر روزہ رکھ بھی لیا اور شام کو اتنا کھا لیا کہ پھر تراویاں چکتے، پھر مغرب ٹائم ہونا مشکل ہو جائے، ہاں جی، پھر معاملات خراب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔